ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم. اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، نہ حق کے لیے شیر تھے تو فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. میرے عزیز دوستو اور بزرگان دین اور معطر علماء کرام، ہمیں جو وقت ملا ہے وہ بہت کم ہے. میں اپنے عزیز حضرت مولانا حمزہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے میں اجازت چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی بات کو 2 سے 3 منٹ پر ختم کروں گا. مجھے آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے گاؤں کے، ہمارے پہچان کے رشتہ دار میں موجود ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اور آپ کی مہربانیاں اور آپ کی توجہات کی وجہ سے یہ بچہ جو آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہے، یہ آپ ہی کی دعاؤں کی برکت سے آج اس قابل ہوا کہ آپ کے سامنے قال رسول کی کچھ باتیں کر سکے، ورنہ میری کیا حیثیت تھی. آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اس اسٹیج پر حاضر ہوا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ مدرسہ جو دیکھ رہے ہیں یہ وہی وہ مدرسہ ہے کہ جب ان کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس مدرسے کے جو سب سے پہلا طالب علم تھا وہ ہمیں کے ساتھیوں میں سے جو اس مدرسے کے اس وقت ناظم اعلیٰ حضرت مولانا حمزہ صاحب قاسمی جو اپنے کاندھوں پر اتنی بڑی بوجھ لے کر چل رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں. اس سے قبل میں بتاؤں کہ آج ہماری یہ حیثیت، ہمارا یہ وقار جو ملا ہے، میں ان کے والد محترم جو اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ تھے، جو اللہ کے پیارے ہو گئے، حضرت مولانا ناصر جمال صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کی محنتیں، ان کی جد و جہد اور ان کی کاوشیں اور ان کی توجہات ہمارے اوپر تھی، جن کی بنیاد پر ہمارے سینے میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن محفوظ کر سکا، علم حدیث سیکھ سکا، قرآن کی تفسیر سیکھ سکا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی قبر کو نور سے بھر دے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم لوگ تعلیم کے دور میں تھے اس وقت رانچی میں ایک مسابقہ ہوا تھا. اس مسابقے میں ان کے والد محترم کی توجہ اور ان کی محنت اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی محنتیں تھی کہ جب ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رانچی جب مسابقے کے لیے گیا تو ان کی محنت اور ہم لوگ نے وہاں جو مظاہرہ پیش کیا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جتنے بھی ضلع سے اور جتنے بھی قرب و جواب کے اس مدرسے میں اور مدرسے سے جڑ کر آئے ہوئے تھے، ان تمام بچوں کے اندر ایک اختلاف ہو گیا. اساتذہ کو بلایا گیا اور فرمایا کہ آپ اپنے مدرسے میں کس طریقے سے تعلیم دیتے ہیں اور ان مدرسوں میں کس طریقے سے تعلیم ہوتی ہے. ہم لوگ جتنے بھی گئے تھے ان میں کچھ لڑکیاں بھی تھی، لڑکے بھی تھے، تمام لوگوں نے اول پوزیشن سے کامیابی حاصل کیا تھا. اس دور کا منظر اور ان کی محنتیں ہیں جو آپ کے سامنے آج کچھ بول سکا ہوں. میں دعا کرتا ہوں اور یہاں جس بچوں نے جو مظاہرہ پیش کیا میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں جتنا دیکھا اور سنا ماشاءاللہ تمام بچوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے پروگرام کو پیش کیا. اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عزیز حضرت مولانا حمزہ صاحب جو اس وقت
اپنے کم عمری میں اور کم دہانی میں اور کم فہمی میں جب ان کے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے تب ان کو شعور بھی نہیں تھا، ان کو سمجھ نہیں تھی۔ ایسے زمانے میں اور ایسے موقع میں اپنے والد محترم کی محنت کے جو پھل لگائے ہوئے باغ تھا اس باغ کو اپنے کندھے پر لے کر چل رہے ہیں۔ بتائیے کیا ان کی عمر کیا ہے؟ ان مدرسوں کو چلانے کے لیے تجربہ کار چاہیے، اچھے عالم ہونا چاہیے اور فراست ہونی چاہیے۔ یہ اس وقت پڑھ رہا تھا، پڑھ کر فارغ ہوا، ان کے والد محترم چلے گئے۔ میرے دوستو، یہ کامیابی کی علامت ہے کہ اتنی کم عمر انہوں نے علم کے میدان کو سنوار کر اور نکھار کر آپ کے سامنے حفظ قرآن پیش کرتا ہے۔ وہ بچے جو اپنے گھروں میں کچھ نہیں بول سکتا لیکن جب وہ اس مدرسے میں آتا ہے اور ان کی محنت اور ان کی کوششیں اور اس مدرسے کے اساتذہ نے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن ان کے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا رسم و رواج ہے، حافظ قرآن بنا دینا، یہ کرنا، لیکن یہ کوئی کھیل نہیں ہے، اس میں اتنی محنتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ آئیے، تہجد کے وقت آئیے، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آئیے اور دیکھیے یہ بچے اپنے قرآن میں سینے کو محفوظ کرنے کے لیے کس طریقے سے محنت کرتے ہیں، کس طریقے سے کوشش کرتے ہیں، تب جا کر ان کے دلوں میں اور ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ بس میں آخری بات بتا کر اپنی جگہ لوں گا۔ میں جب اعظم گڑھ میں زیر تعلیم تھا، تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہاں ایک بہت بڑے اکابر تھے۔ اس دور میں ایک بہت بڑے پیسے والے مالدار شخص کی آمد ہوئی اس مدرسے میں۔ بچے اپنے درسگاہ میں حفظ کی جو پڑھائی ہوتی ہے جھوم جھوم کر پڑھنا اور قرآن کو یاد کرنا، ان کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ انہوں نے اس مدرسے کے ناظم سے سوال کیا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو محنت کر رہے ہیں کیا ملے گا؟ یہ فارغ ہوں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مسجدوں میں مدرسوں میں خدمت کریں گے، 7,000 8,000 10,000 تنخواہ پائیں گے، کیا ان کی زندگی گزر سکتی ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس مولانا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کیا اور کہا، اے ربا، اے میرے رب، انہوں نے جو سوال کیا ہے گویا اس نے قرآن پر سوال کیا ہے، انہیں قرآن پر اعتراض ہے، اے میرے خدا ان کا جواب ان بچوں کے دلوں سے نکال دے جو ان کے دلوں میں اثر کر جائے۔ خدا کی قسم، جب وہ ناظم صاحب اور مولانا صاحب اپنے حجرے میں گئے، وضو کر کے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی اور جب اس مالدار کی انٹری ہوئی درسگاہ میں اور بچے سے پوچھا، میں معذرت چاہتا ہوں آپ پڑھ رہے تھے، میں کچھ وقت کے لیے اور کچھ دیر کے لیے میں آپ کا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ اتنی محنت کے بعد آپ کو کیا پھل ملے گا؟ میرے عزیز دوستو ذرا غور کیجئے گا۔ اس میں سے ایک بچہ کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ کی یہ خوبصورتی، آپ کی یہ جوانی، آپ کا یہ آپ کی یہ گاڑی جو آپ کو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کامیابی کے مناظر ہیں، لیکن یاد رکھیے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب آپ مر جائیں گے اور اس روئے زمین پر اور اس علاقے میں کوئی غسل دینے والا نہ ہوگا، کوئی دفنانے والا نہ ہوگا، اس زمین کے کیڑے تمہیں کھا رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ طالب علم آئے گا اور یہ قرآن بسانے والا، قول قول رسول کی صداؤں کو بلند کرنے والا آئے گا اور آپ کے جسم کو زمین سے اٹھا کر جسم کو لٹائے گا بستر پر اور آپ کو غسل دے گا اور نماز جنازہ پڑھا کر آپ کو زیر زمین کر دیں گے، خاک میں ملا دیں گے، آپ کو دفنا دیں گے۔ اس وقت آپ کو احساس ہوگا جب یہ جواب دیا، کہا کہ میری حیثیت یہی ہے، مرتے وقت نہ میرا پیسہ کام آئے گا، نہ میری گاڑی کام آئے گی، نہ میرا گھر کام آئے گا، نہ میرا دولت، کچھ نہیں، اگر کوئی کام آئے گا تو صرف نیک اعمال۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان بچوں کو آپ دعاؤں سے نوازیں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو حقیر کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہو تو اس مال کی نشے میں ان کو نیچے نہ گرانا۔ اگر آپ کے ذہنوں میں اور آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بات اپنے دلوں کے تہ خانے میں بٹھا لیں کہ آپ ان کے بارے میں جو سوچنا ہے سوچئے، لیکن میں ان علماء کو
اور ان طلبہ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سینے میں جو قرآن ہے، اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب یہ سوچ جو رکھتے ہیں کہ ان مدرسے کے بچوں کی کوئی حیثیت نہیں، ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے گا، پھر سوچئے گا، آپ کو جواب خود ہی مل جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے، اور اس مدرسے کی جس نے بنیاد رکھی اے اللہ وہ آپ کے یہاں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا حمزہ صاحب جو اس مدرسے کے بوجھ کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ پاک اس میں استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اب میں اس کے بعد تاثرات کے لیے